بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین پاورفل وظیفہ عرض کریں گے، بہت ہی قیمتی اور بے شمار فوائد۔ جب بھی بندہ کسی مشکل میں ہو، اس مشکل میں اگر ان اسماء مبارکہ کے ساتھ اللہ کو پکار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے ورے اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ اس کی فریاد کو سن کر اللہ پاک اس کی حاجت براری فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، اصل حالات کے خالق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حالات بنانے بگاڑنے میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں۔ ہمارے سامنے جو مخلوق نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہی حالات کو بنا رہی ہے، یہی حالات پیدا کر رہے ہیں، فلاں حاسدین، فلاں مخالفین، فلاں نظر بد کرنے والے، یہی سارے ہمارے اوپر مصائب ڈال رہے ہیں۔ برادران عزیز، یہ سب اسباب ہیں اور آپ کو معلوم ہے اسباب قدرت کے پاؤں میں کوئی زنجیر نہیں ہے کہ قدرت ان کی پابند ہو۔ وہ ذلت کے اسباب میں عزت دینا جانتا ہے اور ذلت کے اسباب میں عزت دینا جانتا ہے۔ وہ دریا کی موجوں میں بہا کر لے جاتا ہے اور فرعون کے گھر میں پالنا جانتا ہے۔ وہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نگاہ اس کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ تمہارا درد رکھنے والے نبی آ چکے ہیں، تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ عرش عظیم کا رب اللہ ہے۔ حالات کا بننا بگڑنا یہ سب عرش اعلیٰ سے ہوتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے تدبیریں وہی کرتا ہے اور اسی کی تدبیر نافذ ہے۔ وہ بگڑ نہیں سکتی، وہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ اس کے فیصلے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے فیصلوں کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، اور وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون میرے فیصلوں کے سامنے رکاوٹیں ڈال رہا ہے، کیا وہ رکاوٹیں کچھ چیز ہیں یا بالکل پھس پھسا ہیں اور مکڑی کا جالا ہیں؟ وہ سوکھے پتے، وہ مٹی کے برتن، وہ کانچ کے کارخانے کریں گے کیا؟ وہ تو ٹوٹ ہی جائیں گے سارے اللہ کے فیصلے کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے فیصلے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ طاغوتی سازشیں، دشمن کا تقابل، اور اسی طرح جن کو اپنی طاقت، قوت، اقتدار کا گھمنڈ، وہ جب سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم صالح، قوم لوط قرآن مجید میں ان کے واقعات بیان کیے۔ یہ سپر پاور سمجھتے تھے اپنے آپ کو، بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے، تو میں نے ان کو کیسے خاک و خون کر دیا اور ان کا وجود میں نے مٹا دیا صفحہ ہستی سے۔ میرے فیصلے کے سامنے کیا حیثیت ہے ان طاقتوں کی؟ یہ سب میری بنائی ہوئی ہیں، میری بنائی ہوئی طاقتیں میرے سے بگڑ بھی سکتی ہیں، یوں نہیں ہے کہ میں بگاڑ نہیں سکتا ان کو۔
ساری طاقتیں قوتیں میرے پاس ہیں۔ انسان ہے وخلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، تھوڑی سی طاقت آئی اس کے فیصلے بدل گئے، اس کی چال بدل گئی، اس کی گفتار بدل گئی، اس کے انداز بدل گئے۔ یہ ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں، ان کا سہارا بھی نہ کرو۔ وہی چیزیں جن کو وہ اپنی حفاظت کا، اپنی زندگی کے بقا کا سامان سمجھتے ہیں، اللہ پاک انہی چیزوں کو ان کی ہلاکت کا سبب بناتے ہیں۔ سیل العارم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط وشیء من سدر قلیل۔ اللہ پاک نے فرمایا قوم سبا کو کیا عزت ملی تھی دنیا میں۔ ان کے لیے باغات تھے، قریب قریب بستیاں تھیں، اور سفر کرتے تھے تو قریب قریب بستیاں پڑتی تھی تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا ان کو، سفر کرتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں پڑتا تھا۔ اور پانی کے ڈیم بنائے تھے انہوں نے، مضبوط بند باندھے تھے اس پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے اس قدر ان کو باغات، سرسبز اور کھیتی فصلیں اور اسی طرح بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور انہوں نے میری ناشکری کی، میری نعمتوں کی بے قدری کی، پھر میں نے ان کا کیا حشر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے چوہے بھیجے جنہوں نے بند کو توڑا، اور وہی بند جب ٹوٹا تو سیلاب آ گیا، اور پھر ہوا کیا کہ وہ سارے باغات جو تھے وہ سب ختم ہو گئے، اور انہی کی جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے 2 باغ اور لگائے، اور وہ خاردار جھاڑیاں اور چند بیری کے درخت، کانٹے زیادہ اور بیر کم۔ یہ میری ناشکری کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کو بھی اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا، اپنی طاقت پر نہیں، اسی کی طاقت پر ناز کرو۔ حضور نے فرمایا اے اللہ میں تیری طاقت کے بل بوتے بھیٹ جاتا ہوں دشمن کے ساتھ۔ دشمن طاقتور ہے، ظاہری اسباب اور اسلحہ سے لیس ہے، ساری طاقتیں اسی کے پاس، دنیاوی وجاہت، عزت، شہرت، دبدبہ، ہیبت، اسلحہ، تلواریں، سواریاں، زرہیں، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ چھڑیاں اٹھا لو اپنے ہاتھ میں اور مارو، ان کی گردنیں اڑانا میں رب کا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طاقت۔ ہمیں اسی کا سہارا کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کے عرش سے فیصلے کرانے چاہیے۔ تو ابھی جو میں وظیفہ دے رہا ہوں یہ 100% اسی کی طاقت سے آپ اپنے کام کرانے کی عادت بنائیں، اور یہ یقین رکھیں جو کچھ ہوتا ہے عرش سے ہوتا ہے۔ بندے نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں، جھوٹی نظر ہے ان پر ہماری، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ 100 میں سے 100% یقین بنائیے جو کچھ ہوتا ہے آسمانوں سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نیلی چھت والے کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ محکم و مضبوط ہوتا ہے۔ انہونی کو ہونی کرنے والی ذات، جو ہو نہیں سکتا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی بہت بڑا مالدار، بڑا بزنس مین، کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، دوسرے ملکوں میں چلا گیا علاج و معالجے کے لیے، چلتے چلتے امریکہ کی ایک بہت بڑی ہاسپٹل میں پہنچا۔ کچھ عرصہ انہوں نے علاج کیا، علاج معالجے کے بعد آخر تھک ہار گئے، اور اس کو کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، آپ کا کینسر جو ہے وہ 4 اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اب آپ لا علاج ہیں، اب آپ اپنے ملک میں چلے جائیں، جو چیز چاہے کھاؤ، جو چیز چاہے پیو، جو دل کرے استعمال کرو، اب آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، زندگی کے چند دن ہیں وہ اپنے خوشی سے گزارو۔
پھر موت کا انتظار کرو۔ امریکہ کی ہسپتال سے جب وہ اپنے ملک میں پہنچا، ہندوستان کا تھا، ہمسائے ملک کا، جب وہ وہاں پہنچا تو لوگ دیکھنے لگے کہ آج مرا کل مرا، صبح کو جب اعلان ہو تو لوگوں کے دلوں میں آ جائے فلاں آدمی آج فوت ہو گیا ہوگا، لیکن وہ آج کا مرتا کل کا مرتا کیا مرتا، اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی، اور کیسے ملی اس کو زندگی، اس کا پس منظر دیکھیے۔ وہ آدمی، وہی آدمی گیا گوشت لینے کے لیے، اچھے سے اچھا گوشت کھاؤں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پیسہ تھا اللہ نے دیا تھا۔ وہاں پہنچا تو جو قصاب تھا وہ گوشت صاف کر رہا تھا، ایک عورت آئی، اس نے آواز دے کے کہا چلی جاؤ، بھاگ جاؤ۔ بیچاری عورت منہ چھپائے کھڑی رہی، پھر دوبارہ کہا میں نہیں کہہ رہا، نکل جاؤ۔ تو اس مریض نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو، کون ہے یہ؟ اس نے کہا بیوہ ہے، ہمسائی ہے یہاں کی، 3 بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ہفتے میں 2 بار اس کو میں گوشت جو صاف کرتا ہوں، اس سے ہم تو چھچڑے کہتے ہیں، وہ جو نکلتے ہیں وہی میں اس کو دیتا ہوں ہفتے میں 2 مرتبہ، وہ جا کے پکاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، جب دے دیتا ہوں تو پھر بار بار آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دل میں خیال آیا، اسی وقت اس نے کہا ہفتے میں 3 بار اور بڑا صاف ستھرا، جس طرح کہ میں لیتا ہوں اسی طرح کا گوشت اس کو دیا کرو، اور حساب کتاب لکھا کرو، مقدار بھی متعین کی، 3 کلو 4 کلو اس کو دو، یہ جائیں اپنے گھروں میں کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اور اس کی پیمنٹ میں خود ادا کروں گا۔ تو شروع کر دیا۔ مہینے کے بعد خبر پہنچی کہ اس سے پوچھا قصاب سے کتنے پیسے بنے، اس نے کہا 50,000۔ اس نے فوراً 50,000 اس کو دے دی، کہا لو۔ اب لوگ منتظر کہ یہ کب مرتا ہے۔ جب اس نے اس بیوہ کے ساتھ خیر خواہی کی، یتیم بچوں کے چولہے کو جلوایا، ان کی غذا کا انتظام کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اپنے ملک کی ہسپیٹل میں، پھر وہاں سے امریکہ میں پہنچا، جب انہوں نے چیک کیا، ڈاکٹر حیران، نرسیں حیران کہ کیا بات ہے، یہ کل یہاں مر رہا تھا، آج بالکل زندہ اور حیات، کیا وجہ ہے اس کی؟ بالکل ٹھیک۔ آگے جب رپورٹ آئی تو رپورٹوں میں 1% بھی کینسر کی خوبو نہیں تھی۔ اللہ نے یوں اس کو شفا عطا فرما دی۔ جب خیر خواہی کریں گے مخلوق خدا کی تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ وظائف میں بھی اللہ نے برکات رکھی ہیں، اسی طرح اپنے نام میں بھی اللہ نے برکات رکھی ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ خیر خواہی میں بھی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ہاں تو برادران عزیز، ابھی میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا تھا، وہ وظیفہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل امر پیش آئے، مشکل معاملہ پیش آئے، پریشانی اور الجھن ہو، تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، تو فوراً اللہ کی ذات کی طرف متوجہ اور یہ دعا پڑھ لیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء مبارکہ ہیں، یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد، یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد، اس کو پڑھ لو۔ اس کو پڑھو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اے مدد کرنے والے، اور وہ مدد کرنے والے کہ تیری مدد کے سوا کوئی کام دنیا میں بن نہیں پڑتا۔ یا عزیز، اے فیصلے کے غالب، جب فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کو کوئی توڑ نہ سکے۔ اے مددگار، میری مدد کر، میرے حق میں فیصلہ فرما، اور تیرے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ ایسا فیصلہ، میری عزت کا فیصلہ فرما، میرے معاملات اچھے کر دے،
میری زندگی کو آسان کر دے۔ یا مغنیو، اے غنا بخشنے والے۔ غنا کی بخشش کیا؟ دولت کے انبار، پیسہ بے بہا، زمین و جائیداد، باغات، بہت سی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، جو آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کی سوچ سے بھی آگے، جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یا مغنی، اے مالدار کرنے والے، اے دل کا غنا بخشنے والے، اے ظاہری غنا بخشنے والے، ہر ایک نعمت کو عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ یا مغنیو، یا سمت ہے بے نیاز۔ بے نیاز کیا مطلب؟ دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ دوں گا میرے خزانے کم ہو جائیں گے، میرا فلاں مسئلہ ہو جائے گا، فلاں کو جلن ہو رہی ہے، فلاں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں میں تو کرنا چاہتا ہوں بھیا، وہ رشتہ دار برداشت نہیں کرتے، فلاں برداشت نہیں کرتا، فلاں برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی برداشت کرے نہ کرے، میں بے نیاز ہوں، میں عطا کر رہا ہوں۔ جس سے برداشت ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ برداشت کرے، جس سے برداشت نہیں ہوتا اس کو چاہیے وہ بھی برداشت کرے، کیونکہ فیصلہ میرا ہے۔ میرے فیصلے کی مخالفت کر کے کیا بچے گا اس کا؟ کیا کر لے گا اس کا؟ تو یہ پڑھنا چاہیے، یا ناصرو، یا عزیزو، یا مغنیو، یا سمت۔ تسبیح اٹھا لیجئے، ایک تسبیح مکمل 11 مرتبہ اوپر، 111 مرتبہ، یا کافی کا عدد ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے فوراً آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور فقیر اس سے بادشاہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وظیفہ کی برکت سے بے انتہا عطا فرمایا۔ اس وظیفہ کو کیجیے اور مخلوق خدا کی خیرخواہی کیجیے۔ صلہ رحمی اور امانت داری، یہ دو صفات پل صراط کے سامنے کھڑی ہوں گی، ایک طرف صلہ رحمی ہوگی، ایک طرف سے امانت دار، امانت کھڑی ہوگی۔ جس کے اندر یہ دو صفات ہوں گے وہ پل صراط سے پار ہوتے جائیں گے، آسانی کے ساتھ پار ہوتے جائیں گے۔ اور جو دوسرے ہیں، حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا آنکڑے کھڑے ہوں گے، ان کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالتے چلے جائیں گے، وہ خود کٹ کٹ کے زمین میں اپنے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ اور فرمایا 70 خریفہ، 70 سال تک اوپر سے گریں گے، 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں جا کے گریں گے۔ برادران عزیز، یہ اوصاف پیدا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ محبت، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ وظائف بھی اپنی جگہ اثر رکھتے ہیں، یہ اخلاق بھی اپنی جگہ اثر رکھتے ہیں، تو ان کو کیجیے، انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے بے شمار فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔